عقل مند وہی ہے کہ جو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ جائے. زندگی کا جو حقیقی مقصد ہے، اگر ایک لائن بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ اللہ کی بندگی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت. اب ہم یہ غور کریں کہ ہم نے اس مقصد کے لیے خاص طور پر کتنا وقت رکھا ہے اپنی زندگی میں. اگر صرف 24 گھنٹوں کی بات کی جائے تو 24 گھنٹوں میں ہم کتنی دیر اس کام کے لیے وقف کرتے ہیں جس میں عبادات ہے. اور ظاہر بات ہے عبادات کے لیے آپ کو عبادات سیکھنی بھی ہوں گی کہ اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے اسلوب کیا ہے، عبادات کے فرائض کیا ہیں، تاکہ عبادات بھی بندہ جب ادا کرے تو اسی طریقے سے کرے جس طرح اللہ کا حکم ہے، جس طرح حضور کا فرمان ہے. اور عبادت سے بھی پہلے اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے عقائد ہیں. اب ایک مسلمان کو کے بنیادی طور پر کیا عقائد ہونے چاہیے، کیا نظریات ہونے چاہیے کہ جس کے ساتھ وہ مسلمان بنتا ہے یا مسلمان رہتا ہے یا کامل مسلمان رہتا ہے. وہ عقائد و نظریات کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہے، نبوت و رسالت ہے، عقیدہ ختم نبوت ہے، جنت دوزخ پر ایمان ہے، قیامت کے دن پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہے. ناظرین کرام، اگر یہ بنیادی عقائد بھی ہم نہیں جان سکے، کوئی 20 سال کا ہو گیا، کوئی 25 سال کا ہو گیا، کوئی 30 سال کا ہو گیا، تو ظاہر بات ہے کہ جو عاقل بالغ ہے اس پر تو شریعت کا نفاذ ہو گیا. تو میں ان نوجوانوں سے، ان بڑوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ کہ آپ کو ایک لمحہ بھی یہ خیال نہیں آتا کہ اگر اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے، کیونکہ موت کا تو کوئی وقت طے نہیں ہے نا، آنے کی ترتیب ہے کہ پہلے دادا آئے، پھر ابو آئے، پھر پوتا آتا ہے نا، لیکن جانے کی تو ترتیب نہیں ہوتی. پوتا چلا جاتا ہے، دادا زندہ ہوتے ہیں، باپ چلا جاتا ہے، دادا زندہ ہوتے ہیں، جانے کی تو کوئی ترتیب نہیں ہے. تو آپ کو ڈر نہیں لگتا اگر ابھی آنکھ بند ہو گئی، ہماری جسم سے روح قبض ہو گئی، تو اتنا لمبا آخرت کا سفر ہم کیسے طے کریں گے؟ جب ہم سے یہ پوچھا گیا کہ جوانی ملی تھی کیسے گزاری، مال کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا، یہ سوالات ہم سے ہوں گے تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ قبر میں جب سوالات ہوں گے مر ربو کا، ما دینو کا، پھر ایک ہستی کا دیدار کروایا جائے گا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ تھوڑا نہیں بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے یہ ماہ رمضان اتنا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، توبہ کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں اور علم دین کے حصول کا معاملہ بھی اس وقت بہت آسان ہے، بئی معنی کہ مساجد میں بھی خوبصورت نشستیں سج رہی ہیں، علم دین دیا جا رہا ہے مدارس میں بھی اور اداروں میں بھی، اور الحمدللہ IDS کا یہ پلیٹ فارم بھی آپ کو شب و روز علم دین سکھا رہا ہے، بنیادی دین کے جو عقائد ہیں وہ بھی سکھا رہا ہے، عبادات کے جو معاملات ہیں وہ بھی سکھا رہا ہے، اور معاملات کے بارے میں جو ہمیں حکم ہے، اخلاقیات ہیں اور دیگر جو قرآن پاک میں جو مضامین ہیں اس کے بارے میں بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں وہ IDS الحمدللہ سکھا رہا ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو دین میں ہیں اور جو ہماری زندگی سے وابستہ ہیں، ہماری آخرت سے وابستہ ہیں، اور جو سیکھنا فرض ہے، واجب ہے، وہ تو ہمیں لازمی سیکھنی ہے. تو میرا یہ مختصر سا پیغام یقیناً صرف توجہ دلانے کے لیے، تاکہ یہ نہ ہو کہ یار ہمیں تو کسی نے توجہ ہی نہیں دلائی تھی، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ زندگی کا مقصد یہ ہے. ہمیں کوئی بتا دیتا تو ہم بھی کہیں نہ کہیں سے وابستہ ہو جاتے، کسی عالم دین کے دامن کو پکڑ لیتے، ہم کسی مدرسے میں داخل ہو جاتے، کسی ادارے سے وابستہ ہو جاتے، کچھ نہیں تو ہم IDS کے ساتھ ایک مضبوطی کے ساتھ اپنا کنیکشن مزید اسٹرانگ کر لیتے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں سیکھنی ہیں جو ہمیں سیکھنا ہم پر فرض ہے یا واجب ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. ہمارا IDS قرآن سے بھی ملاتا ہے.